ایپیسوڈ 71۔ مجھے بہت زیادہ غور فرمانے کی مہلت نہ ملی۔ اس ڈاکٹر کے جانے کے کچھ ہی دیر بعد 2 افراد دروازہ کھول کے اندر آئے۔ یہ انہی محافظوں جیسے تھے جن کا پہرا توڑ کے میں نے فرار ہونے کی ناکام کوشش کی تھی۔ دونوں اندر آنے والوں میں سے ایک نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، چلو سائیں، ہم آپ کو لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ کہاں لے جا رہے تم مجھے اور کیوں؟ ہم کو حکم ہے۔ کس کا حکم؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ جواب دینے کے بجائے ان دونوں نے مجھے کندھے پر بغل میں ہاتھ دے کر اٹھا لیا۔ میں ایک پاؤں اب بھی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، چنانچہ دوسرا بھی اٹھانے پر مجبور تھا۔ باہر آتے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میں پیر سائیں کی درگاہ پر ہوں۔ ایک گلی جیسی کوریڈور کے اوپر روشن دان میں سے دھوپ کے ساتھ باہر قلندروں اور ملنگوں کے نعرے لگانے کی اور ڈھول ڈھمکے کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی۔ پیر سائیں کے ڈیرے کو میں نے یا تو باہر سے دیکھا تھا یا کچھ دن اس کے تہخانے میں گزارے تھے۔ مجھے کچھ اندازہ نہ تھا کہ اس عالیشان درگاہ کا پھیلاؤ کتنا ہے اور اس کے کتنے حصے اور منزلیں ہیں۔ یہ کسی حد تک ملتان کے مزارات جیسی تھی۔ اس کا آخری حصہ بہت لمبا چوڑا پلیٹ فارم تھا۔ درمیان میں گنبد والی عمارت اس طرح اٹھائی گئی جیسے مزار قائد کا مرکزی حصہ ہے، لیکن اس کی بلندی کم تھی۔ مریدوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ آمدنی بڑھ رہی تھی، اسی طرح درگاہ کی شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس سے مریدوں پر درگاہ کی عظمت کا دبدبہ قائم ہوتا تھا۔ اب مجھے جس کمرے میں شفٹ کیا گیا وہاں آسائش اور آرام کے تمام لوازمات موجود تھے۔ ضرور یہ کسی مہمان خانے کا حصہ ہوگا جہاں VIP یا خود پیر صاحب قیام فرماتے ہوں گے۔ ان کے اپنے گھر کے رہائشی حصہ درگاہ سے بالکل الگ تھا، اور میرا تجربہ تھا کہ اس عمارت کے گرد کتنا مضبوط حصار تھا۔ آزادی کے حصول کی ایک کوشش کی ناکامی نے میرا حوصلہ پست کر دیا تھا۔ فوری طور پر میں نے یہ خیال ہی ترک کر دیا تھا، 1.5 ٹانگ کا آدمی بھاگنے کا کیسے سوچے؟ اب تو مجھے شاہینہ کا انتظار تھا۔ میرے کپڑے بہت صاف ستھرے تھے اور مجھے یہاں لانے والے ملازمین کا رویہ بھی بہت احترام والا تھا۔ اس پرتکلف بیڈ روم میں کسی ہوٹل کے ڈیلکس سویٹ والا نقشہ تھا۔ بیڈ کے عین مقابل ٹی وی لگا تھا۔ 7 سیٹر صوفے کا بڑا حصہ کسی کھڑکی کے ساتھ تھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ اسی کی سیدھ میں کمرے کے آخری کونے میں ایک فریج تھا۔ باتھ روم میرے دائیں ہاتھ پر چند فٹ دور تھا۔ ٹی وی کا ریموٹ تکیے کے ساتھ پہلے سے موجود تھا۔ سرہانے کے پیچھے کال بیل کا سوئچ لٹک رہا تھا۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ طلب کرنے پر کوئی آتا ہے یا نہیں، میں نے اس کا بٹن دبا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے کانوں نے بزر کی ہلکی سی آواز سنی ہے۔ 1 منٹ بعد ایک گوری چٹی عورت نمودار ہوئی جس کے نقوش میں نسوانیت کی کشش از خود بولتی تھی۔ وہ 35-40 سال کی 5.5 فٹ سے زیادہ قد کی عورت سفید شلوار قمیض اور دوپٹے میں تھی۔ حکم سائیں۔ وہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ کھانے میں کتنی دیر ہے؟ 1 گھنٹہ تو ضرور لگے گا۔ اچھا، پھر مجھے کافی لا دو اور اس کے ساتھ ہی بسکٹ۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئی۔ ثابت ہو گیا تھا کہ گوشے میں قفس کے مجھے بہت آرام ہے۔ کافی 10 منٹ میں آ گئی جو بہت اچھی تھی۔ 2:30 بجے پیر سائیں نے مجھے اپنے دیدار سے فیضیاب کیا۔ میں فوری طور پر جاہریت کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ادب سے اٹھنے کی واجبی سی کوشش کی، جیسے واپس قابل ہوتا تو ان کی قدم بوسی کرتا۔ پیر سائیں آپ؟ کیا یہ آپ کی درگاہ ہے؟ مجھے علم نہیں تھا۔ اس عزت افزائی نے پیر سائیں کو تھوڑا سا حیران کیا۔ اوہ پتر سلیم، لیٹا رہا آرام سے، کیا حال ہے تمہارا؟ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئے۔ اس وقت یہ جان کر مجھے بڑا سکون حاصل ہوا ہے کہ میں آپ کی پناہ میں ہوں۔ میں بہت مایوس تھا۔ پیر سائیں نے مجھے غور سے دیکھا۔ کیوں؟ تمہارا کیا خیال تھا؟ کہاں تم؟ مجھے تو ادھر سے اٹھایا گیا تھا، چودھری کی حویلی سے، وہ بھی رات کے وقت جب میں سو رہا تھا۔ اچھا، یہ کب کی بات ہے؟ مجھے کوئی اندازہ نہیں، 1 ہفتہ ہو گیا ہوگا یا 10 دن۔ اور اتنا عرصہ تم کہاں رہے؟ یہ بھی نہیں معلوم۔ میرا ایسا کوئی دشمن نہیں۔ ہاں، حویلی والوں کو دشمن ہے، ان کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ شکوک و شبہات پیر سائیں کی آنکھوں سے آیا تھے، مگر انہوں نے اظہار نہیں ہونے دیا۔ یہ زخم کیسے آیا؟ میں نے فرار کی کوشش کی تھی، محافظ نے گولی چلا دی۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ میرے بندے اٹھا کے لائے تھے تمہیں، تم جنگل میں بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے یوں سر ہلایا جیسے ساری بات سمجھ لی ہو۔ مجھے یہاں لانے کا فیصلہ شاہینہ نے کیا ہوگا۔ اسے صبح کے بعد اطلاع دی گئی ہوگی کہ آپ کا قیدی فرار ہونے کی کوشش میں زخمی ہو گیا ہے۔ مجھے کس نے اغوا کیا تھا پیر سائیں؟ میں نے معصوم بن کے پوچھا۔ میں نے انور سے پوچھا تھا، اس کا خیال تھا تم فرار ہو گئے۔ کسی لڑکی کا چکر تھا۔ کون لڑکی ہے یہ؟ لڑکی نہیں پیر سائیں، بیوی تھی میری۔ جب حادثہ پیش آیا تو وہ میرے ساتھ تھی، وہ بھی نہر میں گری تھی۔ ریشم نے مجھے بچا لیا تھا، اس کی کوئی خبر نہیں ملی۔ پھر پتا چلا کہ وہ زندہ ہے، میں نے اسے یہاں دیکھا تھا۔ یہاں درگاہ پر؟ جی، نام تو نورین تھا اس کا، لیکن وہ خود کو فاطمہ بتاتی تھی۔ ایک آدمی ساون خان اسے یہاں لایا تھا، آصف کا اثر بتاتا تھا، وہی نورین تھی۔
اس کا دماغ حادثے سے متاثر ہوا تھا. وہ بہت دیر تک پانی میں رہی تھی اور جب نکالی گئی تو تقریباً مر چکی تھی. تم نے یہاں دیکھا تھا؟ بات کی تھی اس سے؟ کی تھی، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ نورین نہیں فاطمہ ہے اور ساون خان اس کا باپ ہے. آپ کا مرید تھا وہ ساون خان اور اس کا بھانجا، دونوں جیل کاٹ چکے تھے. پیر سائی نے پیشانی پر ہاتھ رکھا. اچھا وہ؟ ہاں، ساون خان اپنی بیٹی فاطمہ کو تو لایا تھا. بعد میں اسے میں نے تلاش کیا تو وہ غائب ہو گیا. نورین کو لے کر نہ جانے کدھر نکل گیا. اسی کی تلاش میں جانا چاہتا تھا. میرا خیال ہے یہ بڑی بھول ہے تمہاری کہ تم فاطمہ کو نورین سمجھے. میں جانتا ہوں اسے، وہ ساون خان کی بیٹی ہے. مجھے یاد آ گیا اس کا، وہ علاج کے لیے لایا تھا. اس پر جن آتے تھے. میں نے ہی کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ یہ جن تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گا. بڑا ضدی جن تھا. کیا جن تعاقب بھی کرتے ہیں؟ اگر کوئی 7 سمندر پار چلی جائے لڑکی، امریکہ، لندن، تو کیا یہ وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں؟ یہ کسی جن کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن اس جن کی ایک مجبوری تھی. وہ شاہ جنات کے حکم سے نظر بند تھا، اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتا تھا. خیر، ابھی تم آرام سے رہو یہاں. میں واپس حویلی جانا چاہتا ہوں جناب. بڑے چودھری صاحب نے بھی کہا تھا کہ انور کو میری ضرورت ہے، اسی لیے میں رکا ہوا تھا. ووٹ کھڑے ہوئے. وہاں تم محفوظ نہیں ہو. جو لوگ تمہیں پہلے اٹھا کے لے گئے تھے وہ پھر کارروائی کر سکتے ہیں. نہ انور انہیں جانتا ہے کہ وہ کون ہے، نہ تم. یہاں کوئی خطرہ نہیں. تکلیف ہو تو مجھے بتانا. اس کے جانے کے بعد میں نے پیر سائیں کو 1000 گالیاں دی. اس نے مجھے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا تھا. ثابت کیا کہ وہ استادوں کا استاد ہے. میں سیر ہوں تو وہ سوا سیر ہے. اس نے میرے جھوٹ کو بڑے تحمل کے ساتھ سنا اور بظاہر قبول بھی کیا اور جواب میں ایک پرفریب رویہ اختیار کیا. اصل حقیقت کچھ اور تھی. میرے خیال میں مجھے پیرزادی نے یہاں پہنچایا. اس نے باپ کو کیا کہانی سنائی اور مجھے سخت پہرے میں رکھنے کے لیے کیا کہہ کے باپ کو قائل کیا. ظاہر ہے وہ ایک مکار باپ کی ذہین بیٹی کی کہانی تھی. باپ نے اصل حقیقت کو جانا یا محض بیٹی کا دل رکھنے کے لیے یہ ذمہ داری قبول کی، اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا. میرے لیے دوپہر کا کھانا ایک ٹرالی میں سجا کے لایا گیا. خادمہ ٹرالی چھوڑ کر رخصت ہو گئی. میں بہت دیر تک سوچتا رہا کہ کیا کروں. خالی پیٹ کا دباؤ تھا کہ زہر بھی کھا لوں. شاہینہ بے خوفی سے بتا چکی تھی کہ مجھے اپنی ضرورت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے وہ کیا طریقے اختیار کرے گی. بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب جو ہو سو ہو. کھانا کھائے بغیر کوئی چارہ نہیں. یہاں وہی ملے گا جو جیلر دیں گے. کھانے کے بعد میں بہت دیر تک منتظر رہا کہ کچھ ہو، مجھ میں وہ علامات نمودار ہوں جن کا ایک تجربہ مجھے ہو چکا تھا. لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا. میں ٹی وی پر ملکی حالات کے بارے میں سیاسی بازیگروں کے تبصرے اور اعلانات سن رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر نمودار ہوا. وہ شریف آدمی لگتا تھا. معقول لباس اور مسکراتے چہرے کے ساتھ اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. بیگ اس نے خود اٹھا رکھا تھا اور اس کی کوئی اسسٹنٹ نرس کے لباس میں ساتھ تھی. وہ بھی کم عمر اور خوبصورت لڑکی تھی. کیسے ہیں آپ؟ اس نے انگریزی میں پوچھا اور میرے زخم کو دیکھنے لگا. آپ بہتر جانتے ہوں گے، میں نے جواب دیا. نرس سے میرا ٹیمپریچر اور بلڈ پریشر چیک کر کے اطمینان کا اظہار سر کی جنبش سے کیا اور پھر میرے زخم پر بندھی پٹی کھولنے لگی. کوئی تکلیف؟ ڈاکٹر نے ٹانگ کو اوپر سے نیچے دبایا. بس یہی جو آپ کے سامنے ہے. یو آر لکی. بلٹ نے ہڈی کو ٹچ نہیں کیا. یہ زخم بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. اس نے پلکیں اٹھا کے میری آنکھوں میں جھانکا. ہاں، اگر انہی ہاتھوں نے مسیحائی کی. میں نے نرس کو مسکرا کے دیکھا. ڈاکٹر ہنسا. ایسا ہی ہوگا. میں اور میری وائف ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں. یہی آئے گی روز میرے ساتھ. میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی. یعنی آپ بازی لے گئے؟ اس نے بیگ سے 3 شیشیوں میں سے گولیاں نکال کے میرے سرہانے رکھ دی اور مجھے طریقہ استعمال سمجھانے لگا. یہ اینٹی بایوٹک ہے جو آپ کو ہر 6 گھنٹے بعد کھانی ہوگی 5 دن تک. یہ درد کا احساس نہیں ہونے دے گی اور یہ آپ رات سونے سے پہلے کھائیں گے. سکون آور. کیا واقعی ایسا ہے؟ ڈاکٹر حیرت سے بولا. میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا. میں وضاحت کے لیے سوال بدل دیتا ہوں. اگر میں یہ دوائیں نہ کھاؤں تو کیا ہوگا؟ نرس نے بیگ بند کیا تو ڈاکٹر اٹھ کھڑا ہوا. درد کی دوا نہ لینے سے بھی تکلیف آپ کو ہوگی جو ابھی آپ محسوس نہیں کر رہے کیونکہ انجیکشن کا اثر باقی ہے. آپ کے خیال میں زخم کتنا پرانا ہے؟ ابھی 24 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوئے. سکون کی گولی کھا کے آپ کو اچھی نیند آئے گی جو بحالی صحت کے لیے بھی ضروری ہے. ایک دوا میں لکھ دیتا ہوں، وہ آ جائے گی. آپ کو ملٹی وائٹامن اور فولک ایسڈ کی اشد ضرورت ہے. آپ اینیمیا یعنی خون کی کمی کا شکار ہیں. آپ کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے بہت کچھ بتاتے ہیں. شاید آپ کا وزن بھی خاصا کم ہوا ہے. اب آپ کو ملٹی وائٹامن کے ساتھ اچھی خوراک بھی چاہیے. آپ کو بیماری تو نہیں ہے کوئی؟ بلڈ پریشر یا شوگر یا کچھ اور؟
بالکل نہیں، آپ نے تو میری صحت کے بارے میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ میرا خیال تھا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ٹھیک نظر آنا اور ٹھیک ہونا دو الگ الگ باتیں ہیں۔ وہ ہاتھ ملا کے چلا گیا اور میں سوچتا رہ گیا کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ جسمانی کمزوری اتنی واضح تھی کہ ڈاکٹر نے صاف محسوس کر لی تھی۔ زخم کے بارے میں میرا اندازہ درست تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے جتنا وقت شاہینہ کی قید میں گزارا اس میں بہت کچھ ایسا ہوا تھا جس نے میری صحت پر برا اثر ڈالا۔ اب میں دوا کیسے نہ کھاؤں؟ کیسے سمجھوں کہ ابھی جو میرا معائنہ کر کے گیا ہے وہ ڈاکٹر نہیں تھا اور دوائیں وہی ہیں جو شاہینہ مجھے استعمال کرا رہی تھی؟ نہیں، یہاں شاید ایسا نہ ہو۔ اب میں پیر سائی کی تحویل میں ہوں۔ وہ عورت مجھے اپنی خواہشات کی تسکین کا کھلونا نہیں بنا سکتی۔ میں نے دوا کا باقاعدہ استعمال شروع کر دیا۔ شاید ڈاکٹر نے میری میڈیکل رپورٹ کے مطابق خوراک کی سفارش پیر صاحب سے بھی کر دی تھی کہ مینیو ایک دم تبدیل ہو گیا۔ خادمہ نے مجھے بتایا کہ فریج میں جوس اور پھل رکھے ہیں اور میں جب چاہوں کچن سے کچھ بھی طلب کر سکتا ہوں۔ رات تک میں ٹی وی دیکھ کر وقت گزارتا رہا اور منتظر رہا کہ پیر صاحب یا کوئی اور میری مزاج پرسی کے لیے آئے۔ اس رات میں گولی کھا کے سکون سے سویا، مگر صبح ہوئی تو ناشتے کے بعد مجھے بے چینی سے ہونے لگی۔ جب میں چلتا تھا تو پاؤں میں ٹیس اٹھتی تھی، ورنہ تکلیف کوئی نہ تھی۔ بہت احتیاط سے آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں دروازے تک گیا اور اسے کھول کر دیکھا۔ اس کے مقفل نہ ہونے سے بھی مجھے اطمینان ہوا۔ باہر دائیں بائیں ہاتھ پر ایک برآمدہ تھا یا گیلری، اس میں میرا کمرہ درمیان والا تھا۔ دونوں طرف دو دروازے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہاں دو کمرے اور بھی ہیں۔ دائیں طرف کے آخری حصے میں بھی ایک دروازہ تھا جو کوریڈور کو بند کرتا تھا۔ ابھی میں برآمدے میں کھڑا تھا کہ یہ دروازہ کھلا اور کچن سے میرے لیے کھانا لانے والی ملازمہ نمودار ہوئی۔ آپ کو کچھ چاہیے سر؟ کچھ نہیں، میں کمرے میں بیزار ہو گیا تھا اسی لیے باہر نکل آیا۔ ان دو کمروں میں کون رہتا ہے؟ ابھی کوئی نہیں۔ وہ کچھ حیران ہوئی۔ اگر کوئی مہمان آ جائے تو یہ کمرے کھولے جاتے ہیں، وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔ یعنی یہ مہمان خانہ ہے؟ پھر گھر والے کہاں رہتے ہیں؟ میرا مطلب ہے پیر صاحب کے گھر والے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اس کے دوسری طرف ایک دروازہ کچن کا ان کی طرف کھلتا ہے۔ تم کچن میں سب کچھ خود کرتی ہو؟ سارا کام؟ صرف کھانا پکانا۔ میری مدد کے لیے ایک لڑکی ہے، مگر اسے ادھر آنے کی اجازت نہیں ہے ابھی۔ وہ کیوں؟ وہ کم عمر ہے، ڈرتی ہے کچھ۔ کیا مطلب؟ تم کم عمر نہیں ہو؟ کتنی عمر ہے تمہاری؟ 25 ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ ڈرنا تمہیں بھی چاہیے۔ اب ایسا بھی نہیں ہے سر، کچھ زیادہ ہی عمر ہے میری 25 سے، اور ڈر تو اب نکل گیا ہے۔ تمہاری عمر تو نظر نہیں آتی اور رنگ و روپ بھی تمہارا کسی سے کم نہیں، مگر ڈرنے کی بات نہیں۔ میں شریف آدمی ہوں۔ شریف آدمی نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ میں نے پوچھا۔ مجھے رات کو بھی خدمت کے لیے طلب کرتے، ہاتھ پیر دبانے کے لیے۔ کئی مہمان ایسا کرتے ہیں۔ میں تو ترس گیا تھا کسی سے بات کرنے کے لیے، اسی لیے کمرے سے نکلا تھا۔ تم سے بات کر کے اچھا لگا۔ پیر سائی نے تو کہا تھا کہ آپ کا دل بہلاؤں۔ اچھا، تو جب فرصت ملے آ جانا، بس باتیں کروں گا میں، یہاں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ میں نے مسکرا کے کہا۔ میرا لہجہ، رویہ اور مسکراہٹ اس کے لیے اشارہ تھا کہ مجھے اس میں دلچسپی ہے۔ جب میں نے اسے مدعو کر لیا تو اس کے لیے شک کی کوئی بات ہی نہ رہی۔ شاید میں کچھ شرمیلا تھا کہ اب تک اس کی طرف متوجہ نہ ہوا تھا۔ اب اس نے خود ہی وضاحت کر دی تھی کہ اس کا تو کام ہی مہمانوں کی خدمت کرنا ہے۔ رات کا کھانا دے کر وہ چلی گئی۔ 1 گھنٹے بعد وہ برتن اٹھانے کے لیے آئی تو رات کے صرف 10 بجے تھے، مگر یہاں آدھی رات کے سناٹے جیسی کیفیت تھی۔ اس نے بڑا نپا تلا سوال کیا۔ اور کسی چیز کی ضرورت ہے سر؟ ہاں، کسی ساتھی کی جس سے میں باتیں کر سکوں۔ اکیلا پن تو مجھے ڈس رہا ہے۔ تم پر یہ نیلا رنگ بہت کھل رہا ہے۔ وہ میرے جملے پر چونکی۔ توجہ حاصل کرنے کے لیے اس نے صرف لباس کا اہتمام نہیں کیا تھا، اس نے عورت بن کے خود کو سنوارا تھا اور زیادہ پرکشش بنانے کی کوشش کی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور چہرے پر غازی کی گلابی جھلک رہی تھی۔ آنکھوں کی سیاہی میں کاجل کا نکھار اپنی جگہ اور لبوں کی لالی کے گلاب اپنی جگہ۔ اب بھی وہ حسین نہ تھی، شاید اس بھونڈے پن سے اس نے جنس کو نمایاں کیا تھا۔ خوبصورتی میں جو سادگی تھی اسے ختم کر دیا تھا۔ اس کے دوبارہ آنے تک میں نے محسوس کیا کہ یہاں میری حیثیت قیدی کی نہیں تو مہمان کی بھی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ میرے کھانے پینے کا خیال رکھنا ہی اہم تھا۔ رات کی میزبانی کے لیے کچن کی پرانی خادمہ میرے لیے کافی تھی۔ اسے بتا دیا گیا تھا کہ نئی لڑکی کو مجھ سے دور رکھا جائے۔ میری خواہش پر وہ کافی لائی، پھر دروازہ بند کر کے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم نے ابھی تک اپنا نام نہیں بتایا، نہ ہی میں نے پوچھا۔ میں وزیرہ ہوں، غلام علی موچی کی بیٹی۔ غلام کی بیٹی وزیر، ہے نا عجیب بات؟ اس نے بالوں کو جھٹک کے پیچھے کیا۔
نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پڑتا ہے۔ نام سوچ سمجھ کے رکھنا چاہیے، میرے باپ کو میرا نام کنیز فاطمہ رکھنا چاہیے تھا۔ وہ ہنس کر بولی، تم ہنس بھی سکتی ہو؟ پھر ہنستی کیوں نہیں ہو؟ کیا کسی نے بتایا نہیں تمہیں کہ ہنستے ہوئے تم کتنی زیادہ حسین لگتی ہو؟ میں ایک مقصد کے لیے جھوٹ بول رہا تھا۔ بتایا تھا، میرا شوہر کہتا تھا۔ میں تم سے پوچھنے والا تھا کہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ خوش نصیب؟ ہاں، تمہارا شوہر جو صرف ایک ہفتہ میرا شوہر رہا، وہ خوش نصیب تھا؟ کیا ایک ہفتے بعد وہ مر گیا؟ یہی سمجھو، میرے لیے مر گیا۔ جب پیر سائی کی مہربانی سے مجھے خاص خدمتگار بنا لیا گیا تو یہ رشتہ ختم ہو گیا، کر دیا گیا۔ ایسا تو ہوتا ہے یہاں۔ وہ بھاگ گیا۔ کہاں؟ مجھے نہیں معلوم، یہ تو 14 سال پہلے کی بات ہے۔ میں بھی 14 کی تھی۔ اس نے بدلہ لیا تھا؟ ہاں، اور سنا ہے پیر سائی کو وہ تحفہ دے گیا تھا جو اس کے جسم کا حصہ تھا۔ میں زیادہ بول گئی، تم نے کہا تھا کہ باتیں کرو۔ ہاں، میں سن رہا ہوں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم یہاں کے نہیں ہو؟ نہیں۔ کیا تم نے مجھے پہلے کبھی دیکھا؟ تمہاری تو زندگی یہاں گزری ہے۔ تم مہمان بھی نہیں ہو؟ نہیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ تمہیں باہر جانے کی اجازت جو نہیں۔ یہ زخم کیسے آیا؟ زخم کیسے آتے ہیں؟ تم مجھے یہ بتاؤ، جب تمہیں یہاں کا دستور معلوم تھا تو تمہیں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ جانا چاہیے تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسا ہوگا میرے ساتھ بھی؟ میرا خیال تھا کہ میں ایسی کون سی ہور پری ہوں۔ تم پہلی عورت ہو جو اتنی حسین ہونے کے باوجود یہ سمجھتی ہو۔ یہاں تو آئینہ دیکھ کر چڑیل بھی خود کو پری سمجھتی ہے۔ جس سے تمہارا نکاح ہوا تھا اس نے تو کہاں ہوگا؟ وہ تو پاگل تھا، کبڈی کھیلتا تھا تو کسی کے ہاتھ نہیں آتا تھا، اور جسے پکڑ لیتا تھا چھوڑتا نہیں تھا۔ مجھے پتا ہے کتنی لڑکیوں کی نظر تھی اس پر، سب کی نظر لگ گئی اسے۔ بہت مس کرتی اسے، میرا مطلب ہے کہ بہت یاد آتا ہے وہ۔ اس نے دوپٹے کے کونے سے آنسو صاف کیے۔ میں بے غیرت ہی نہیں، بزدل بھی ہوں۔ ورنہ کیا کرتی؟ کچھ نہیں، اب تو خیال ہی نہیں آتا۔ پہلے سوچتی تھی کہ خود مر جاؤں اور مرنے سے پہلے اسے مار دوں۔ کسے؟ پیر سائی کو؟ اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں بے وقوف ہوں جی، بات منہ دیکھ کے کرنی چاہیے، یہاں سب سننے والے ہیں اور سنانے والے۔ تم فکر مت کرو، ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں۔ تمہارا راز میرے دل میں دفن رہے گا، جو کہنا ہے آج مجھ سے کہہ کے دل کا بوجھ ہلکا کر لو۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کے کہا۔ صبح تک اس نے بہت کچھ اگل دیا، کچھ مجھے معلوم تھا، مثلاً یہ کہ جن بھوت اتارنے کا سارا کھیل پیسے بٹورنے کا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ مجھے شاہینہ بتا چکی تھی اور میں خود بھی دیکھ چکا تھا۔ جس بات نے مجھے چونکایا اس کا تعلق روزینہ سے تھا۔ اس نے کہا کہ وہ انور سے شادی کبھی نہیں کرے گی۔ پر یہ شادی تو ہو چکی ہے۔ بی بی کہتی ہے اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا۔ یہ اس نے تم سے کہا؟ لو جی، آپ بھی کیا بات کرتے ہو؟ میں نے سنا، وہ اپنی ماں سے لڑ رہی تھی، کہتی تھی کہ میں بھاگ جاؤں گی یہاں سے۔ وہ بھاگ کے کہاں جا سکتی ہے؟ وہ کچھ تذبذب کے بعد بولی، ایک بات کہوں، آپ مانو گے نہیں مگر مجھے یہ سچ لگتا ہے۔ ایسی کیا بات ہے وزیرہ؟ وہ مراد کے ساتھ بھاگ جائے گی۔ مراد کے ساتھ؟ میں ہنس پڑا، جو مر چکا ہے؟ نہیں جی، وہ زندہ ہے۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، زندہ ہے؟ اس کا تو پوسٹ مارٹم ہوا جنازہ، قتل کا مقدمہ ہے پیر سائی کے خلاف۔ سب جھوٹ ہے جی، مرنے والا کوئی اور تھا، اسے مراد بنا کے دفن کر دیا گیا۔ کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں سچ کہہ رہی ہوں جی، مراد کے ٹھیکیدار باپ نے دشمنی کی ہے اپنے سالے کے ساتھ، وہ مراد کا رشتہ لایا تھا، پیر سائی نے انکار کر دیا۔ وہ کئی بار آئے اور ہر بار پہلے سے زیادہ بے عزت ہو کے گئے۔ یہ تو اندر کی بات ہے وزیرہ، میں بھی تو اندر ہی رہتی ہوں جی، سب دیکھتی اور سنتی تھی۔ مراد کے باپ نے بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے قتل کا مقدمہ کیا۔ وہ کون تھا جس کو مراد بنا کے دفنا دیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، آخر اس کی ماں تھی اور بہن بھائی تھے۔ وہ اکلوتا تھا، باپ نے اسے شہر بھیج دیا تھا، ماں کو بھی پتا ہے اور باقی کسی نے لاش کا چہرہ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا لاش رات بھر پانی میں پڑی رہی، پھر اسپتال گئی، ڈاکٹروں نے چیرا پھاڑا، کفن دینے کے بعد اس کا چہرہ دیکھنے کے لائق نہیں رہا۔ پتہ نہیں کس کو دفنایا، مراد کے دوستوں میں سے ہوگا کوئی، یا جو اس کے ساتھ آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ روزینہ کو نکال کر لے جانے کے لیے؟ جب آپ کو پتا ہے تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ اس نے اٹھلا کے کہا،
اس سنسنیخیز اطلاع نے میری نیند اڑا دی تھی کہ مراد زندہ ہے۔ دراصل مجھے یقین نہیں آتا۔ آ جائے گا جی، جس دن وہ روزینہ کو لے جائے گا۔ تم سمجھتی ہو کہ یہ ہوگا؟ ہاں جی، اور قسمت نے ساتھ دیا تو پہلے بچ گیا تھا۔ اب مارا جائے گا مراد، یہ خود گاڑ دیں گے یہاں۔ دنیا کے لیے تو وہ مر چکا، اس کے باپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ کیا وہ بات میں بھی آیا تھا یا اس کا پیغام؟ پتہ نہیں جی، کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ لاہور میں بھی نہیں ہے۔ پھر کہاں ہے؟ ولایت چلا گیا، اور بیوی کو بھی لے جائے گا کسی دن، میرا دل کہتا ہے۔ تمہارا دل تو پاگل ہے، وہ زندہ ہوتا تو روزینہ اتنا ماتم کیوں کرتی، اتنا روتی پیٹتی کیوں؟ وہ ہنس کر بولی، کرنا پڑتا ہے جی، میں بھی کرتی دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ میں تو اندر کی بات جانتی ہوں، روزینہ بھی ڈرامہ کرتی ہے، انور کے ساتھ جانے سے پہلے وہ زہر کھا لے گی۔ اگر پیر سائیں کو پتہ چل گیا تو؟ کس بات کا پتہ؟ وہ مجھ سے پہلے جانتے تھے کہ مراد زندہ ہے۔ وہ بیوی کے ماموں کا لڑکا تھا، بیوی کی ماں کے بھائی کا بیٹا۔ ان کو پتا ہے کہ مراد مرا نہیں، اسے باپ نے باہر نکال دیا ہے۔ پیر سائیں سمجھتے ہیں کہ ٹھیکیدار کو اکلوتے بیٹے کی جان عزیز ہے، اور مقدمہ اس نے پیر سائیں کو رسوا کرنے کے لیے کیا ہے۔ ٹھیکیدار بہت بڑا بدماش ہے، شہر کے بدماش اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ برابر کا نہ ہوتا تو مقابلہ کیسے کرتا پیر سائیں کا؟ اب پیر سائیں کو تسلی ہے کہ روزینہ نے انور چودھری سے نکاح کرنے سے انکار نہیں کیا۔ مراد کا معاملہ ختم ہوا۔ ان کو کیا پتا کہ کیا ہونے والا ہے، بیوی ان کو ایسا بے وقوف بنا رہی ہے۔ آپ نے نہیں بتایا کہ پیر سائیں کی آپ سے کیا دشمنی تھی؟ میں نے اسے مختصر الفاظ میں اپنی وہ کہانی سنائی جو سب کو سناتا تھا۔ میری گھر والی میرے ساتھ نہر میں گری تھی، وہ ڈوب کے مر گئی، ریشم نے مجھے بچا لیا۔ میں نے سنا ہے کہ چودھری انور اس سے شادی کرنا چاہتا تو تھا، مگر پھر پیچھے ہٹ گیا، روزینہ سے نکاح پڑھوا لیا۔ بی بی کیوں کہتی ہے کہ نکاح نہیں ہوا؟ نکاح نامہ تو بنا تھا، نکاح بھی ہو جائے گا۔ ریشم کو کہاں رکھا ہے پیر سائیں نے؟ اب وہ اندر رہتی ہے۔ چودھری انور نے بہت برا کیا ریشم کو چھوڑ کے، اب پیر سائیں کی نظر ہے اس پر۔